السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر عید کی نماز کا طریقہ بتانے آیا ہوں اور کچھ شوال کی جو پہلی رات ہوتی ہے، یعنی کہ عید کی جو رات ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات ویڈیو پہ سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، رمضان مبارک جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو شوال کی جو پہلی رات رکھی ہے، یعنی کہ عید کی جو رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ بہت بڑی برکت والی رات ہے، یعنی کہ یہ ایک انعام کی رات ہے اور ہم اس رات کو خرافات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی کہ خرافات کے اندر ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خرافات سے ہمیں بچنا ہے اور نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، دعا استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے قبول فرمائے اور جو اس کے اندر کوتاہی ہوئی ہو ہم سب کو درگزر فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ تھوڑی بہت عبادت نہیں کر سکتے اس مہینے کے اندر تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں اور پڑھ کر سو جائیں تاکہ ہم گناہوں سے، ہم خرافات سے بچ سکیں۔ اور عید کے دن سب سے پہلے اٹھنا جلدی سنت ہے۔ اب آپ بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ پوری رات خرافات کرتے ہیں، کہیں آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں سڑکوں پر گاڑیوں پر سیٹیں بجاتے ہوئے پورے شہر کا چکر لگایا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ عید کے دن سب سے پہلے اٹھنا سنت ہے، یعنی کہ عام دنوں سے پہلے اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھیں گے اپنے ٹائم سے تو انشاءاللہ عید کا وہ آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، رمضان مبارک گزرا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہم سے جدا ہوا، اب صرف روزے کی اور تراویح کی چھٹی ہوئی ہے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہوئی، تراویح کی تلاوت کی چھٹی نہیں ہوئی۔ ہمیں نماز پراپر پڑھنی ہے، جس طریقے سے ماہ رمضان کے اندر ادا کر رہے تھے تو ہمیں اسی طریقے سے نماز کا پابند رہنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور عید کے دن سب سے پہلے اٹھنا ہے، سنت عمل ہے، عید کے دن جلدی غسل کرنا ہے، غسل کر اچھے کپڑے، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اللہ نے آپ کو میسر دیے ہیں ان کو پہننا ہے، خوشبو اگر میسر ہے تو خوشبو کا استعمال کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، اپنے بالوں کو ایک ساتھ کرانے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عیدگاہ نماز کے لیے جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور راستے پر جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ ایک راستے سے جانا ہے تو دوسرے راستے سے ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ اسی طریقے سے روڈ پر نماز ادا نہ کریں کیونکہ ماحول خراب ہے، ایسا نہ ہو سکے کہ آپ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یا ماحول خراب ہو، تو ہمیں ان چیز سے بچنا ہے۔ اگر عیدگاہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں صرف اس کے حدود کے اندر ہی آنا ہے۔ اگر عیدگاہ فل ہو چکی ہے پھر آپ اپنی کسی مساجد میں جا کر یا کسی بڑے علاقے میں جا کر آپ نماز عید کی ادا کریں، لیکن روڈ پر ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اور نماز کا طریقہ تو بس وہی ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہوتا ہے، بس اس میں تھوڑی سی تکبیر کا فاصلہ ہے۔ اب نیت کا سب سے پہلے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نیت کس طرح کرنی ہے۔ دیکھیے، نیت جو ہے اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب گھر سے نہا دھو کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو گویا کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلے تو آپ کی نیت ہو گئی، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو اس طریقے سے نیت کریں: 2 رکعات نماز واجب عید الفطر، 2 رکعات نماز واجب عید الفطر، ماں 6 زائد تکبیروں کے پیچھے پیش امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہہ کر، دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور دوسری مرتبہ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد پہلی رکعت مکمل ہوگی، اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے قرات ہوگی اور قرات مکمل ہونے کے بعد 3 زائد تکبیریں اور ہوں گی۔ جب قرات ہو جائے گی اس کے بعد 3 تکبیر ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نماز کو مکمل کرنا ہے، لیکن
ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں خود کو ان خرافات سے ضرور بچنا ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے اس رات میں، دعا نہیں کر سکتے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وضو کر سوئیں اور صبح کو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ ہمیں پوری رات ثواب ملے گا عبادت کرنے کا۔ لیکن اگر آپ نے خرافات کری، فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر یاد رکھنا پھر گناہ بھی ہوگا، تو اس چیز کا میں خیال رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کیا مجھے اجازت دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔